لا حول ولا قوة الا باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین و لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المؤمن کالجبل الراسخ۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وآلہ۔ سب سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سیدہ عالمہ بیگم بنت مولانا سید اصغر حسین مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ مجلس ایصال ثواب ہے اس مرحومہ کے لیے جس نے اپنی زندگی اہل بیت سے وابستگی میں گزار دی۔ یقیناً یہ سخت مرحلہ ہوتا ہے اولاد کے لیے، چاہے بیٹی ہوں، بیٹیاں ہوں یا بیٹے، ماں کا بچھڑنا بہت سخت ہے۔ آپ لوگوں نے رضا سرسوی کے اشعار میں سنا، آپ نے، سخت ہے ماں کو اگر یاد کیا جائے تو دل ماں کے چھننے پہ، جن کی ماں دنیا سے گزر جاتی ہیں، کیا احساس ہوتا ہے۔ یقیناً پروردگار عالم ان لوگوں کو صبر دے جن کی ماں اس دنیا سے چلی جاتی ہیں، اور یہ ذکر آل محمد بہترین مداوا ہوتا ہے اور ایک ایصال کا ذریعہ بھی ہوا کرتا ہے۔ خانوادہ علم میں پرورش پائی تھی، جس خانوادے کا کیا کہنا، کون نہیں جانتا۔ اردو زبان کی دنیا میں مولانا فرمان علی صاحب قبلہ مرحوم کے جو کارنامے پوری دنیا واقف ہے، اور ان کے خانوادے میں اگر کوئی پرورش پاتا ہے تو یقیناً اسم بامسمى عالمہ ہوا کرتا ہے۔ جیسا کہ ہمیں بتایا گیا، بہت متدین، تدین وہیں ہوگی جہاں علم ہوگا، جہاں معرفت ہوگی، ایسے گھرانے ہوں گے۔ لہٰذا مرحومہ کی ایصال ثواب کے لیے جو مجلس برپا کی گئی ہے، میں نے اس میں جو عنوان قرار دیا ہے، ایک رسول کریم کی حدیث ہے، المؤمن کالجبل الراسخ لا تحرکہ العواطف۔
یعنی مومن کیسا ہوتا ہے؟ مومن کے بارے میں رسول کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مومن اتنا قوی اور مضبوط ہوتا ہے، کالجبل الراسخ، پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، جس کے دل میں ایمان راسخ ہو جاتا ہے، صاحب ایمان ہو جاتا ہے۔ اور ایمان بھی کیسا ایمان؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے، معصوم کی حدیث ہے، ایمان کسے کہتے؟ الایمان عقد بالقلب، نطق باللسان وعمل بالارکان۔ ایمان نام ہے دل میں اعتقاد کا، اور اسی اعتقاد کو زبان کے ذریعے سے بیان کرنا اور اعضاء و جوارح کے ذریعے سے عمل کرنے کا نام ایمان ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے۔ جو دل میں عقیدہ ہے، جو دل میں آپ کے معرفت ہے، جو دل میں آپ کا ایمان ہے، ذہن میں آپ کا اعتقاد ہے، اس کو زبان اور عمل اعضاء و جوارح کے ذریعے سے اظہار کا نام کیا ہے؟ یہ ہے ایمان۔ اور دل کچھ اور کہہ رہا ہے، زبان کچھ اور کہہ رہی ہے، دل کچھ اور سوچ رہا ہے، دل کچھ اور کرنے کو کہہ رہا ہے، زبان کچھ اور کہہ رہی ہے، اسی کا نام ہے نفاق۔ یعنی اندر کچھ ہے، زبان پہ کچھ اور ہے، یہ ہے نفاق، یہ ہے نفاق۔ اور یہ بہت خطرناک چیز ہے، نفاق بہت۔ ایمان نام ہے کس چیز کا؟ قلب اعتقاد، زبان سے اقرار، اور اعضاء و جوارح کے ذریعے سے عمل۔ اور جب یہ تینوں چیزیں ایک جگہ اکٹھا ہوتی ہیں تو ہوتا ہے انسان مومن۔ مومن کیا ہے؟ جس چیز پر یقین رکھتا ہے، اعتقاد رکھتا ہے، اسی کو بولتا ہے، اسی پہ عمل کرتا ہے۔ جتنا زیادہ دل، زبان اور عمل کے ذریعے سے ہم آہنگی آتی جائے گی، انسان ایمان کی منزل میں آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ جتنا زیادہ ان تینوں میں ہم آہنگی ہوگی، جس کو ہم اگر ہندی میں کہیں ایکتا ہو جائے گی، یعنی دل، زبان اور ہمارے اعضاء و جوارح، عمل میں اگر ہم آہنگی ہوگی، ایکتا ہو جائے گی، یہ تینوں چیز ایک ساتھ چلیں گے، تو پھر سمجھیے کہ آپ کا ایمان آگے بڑھتا چلا جائے گا اور دن بدن مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ ایمان جتنا آگے بڑھے گا، مومن کے صفات اتنے ہی قوی ہوتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ رسول کریم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو مومن کون ہے۔ اور مومن کی بہت بڑی عظمت ہے، مومن کتنا قوی ہے سمجھ نہیں پاتا انسان، کتنا اگر مومن ہے، اگر کسی کو جاننا ہے کہ ہم مومن ہیں یا نہیں، اس لیے کہ سب اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ہم تو یہاں بھی تک بھی اعلان کرتے ہیں، مومنین سے التماس ہے کہ وہ جلد از جلد مجلس میں تشریف لائیں، کہ ہم جانتے ہیں کہ مومن کون ہے۔ مومن اتنا مضبوط ہوتا ہے، اتنا مضبوط ہوتا ہے، رسول کریم کہتے ہیں کہ مومن المؤمن کالجبل الراسخ، مضبوط پہاڑ کی طرح مومن ہوتا ہے کہ پہاڑ طوفانوں سے ٹکرا کر اپنی جگہ باقی رہتا ہے۔ پہاڑ طوفان سے ٹکرا کر کس طریقے سے باقی رہتا ہے، اپنی جگہ اٹل رہتا ہے، تو دنیا کے طوفان مومن کو ہلا نہیں سکتا اگر واقعاً مومن ہے۔ دولت اس کو نہیں ہلا سکتی، طاقت اس کو نہیں ہلا سکتی، ثروت اس کو ہلا نہیں سکتی، کوئی بھی چیز آ جائے، مومن اگر ہے تو مومن کے مقابلے میں کوئی بھی چیز آ جائے، مومن اپنی جگہ مضبوط ہوا کرتا ہے، اتنا مضبوط ہوا کرتا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے ہیں۔ یہ تو مثال دے دیا ہے رسول کریم نے، اس پہاڑ کی طریقے سے ہے، سخت پہاڑ کی طرح مومن اتنا مضبوط ہوتا ہے، کالجبل الراسخ، پہاڑ کی طرح
کہ جس پر طوفان کا بھی اثر نہیں ہوتا۔ یہ رسول کریم کی حدیث ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اسی کو آگے بڑھایا ہے، المؤمن کالجبل الراسخ، مومن اس پہاڑ کی طریقے سے ہے، بلکہ امام حسین نے کہا اس پہاڑ سے زیادہ قوی ہے۔ امام حسین ایک درجہ اور آگے بڑھایا، زمانے کے اعتبار سے اور زیادہ ایمان میں اضافہ لوگوں کے ہوتا گیا۔ تو امام حسین نے کیا کہا کہ مومن کو کیسا ہونا چاہیے، مومن کیسا ہے، اور اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم ایمان میں مومن کہلانے کے قابل ہیں کہ یا نہیں۔ ہمارے ایمان میں، ہمارے فکروں میں، ہمارے بیانات میں، ہمارے قول و فعل میں، ہمارے عمل میں وہ چیزیں پائی جاتی ہیں یا نہیں ہیں، ہم کتنے بڑے مومن ہیں۔ لوگ تو یہی سوچتے ہیں کہ ہم کو سب سے بڑا مومن سمجھا جائے، نماز پڑھ لی سب سے بڑے مومن، روزہ رکھ لیا اب لوگ کہیں کہ سب سے زیادہ بڑے اور بہت خضوع اور خشوع والے مومن یہی ہیں۔ نماز پڑھنا واجب ہے، روزہ رکھنا واجب ہے، یقیناً مومن کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ یہ ساری چیزیں مل کر مومن کو مضبوط کرتی ہیں، یہ ساری چیزیں مومن کو کیا کرتی ہیں؟ قوت عطا کرتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جتنی بھی چیزیں ہیں، لیکن مومن فکر کے اعتبار سے کتنا مضبوط ہے یہ کون بتا سکتا ہے؟ یہ وہی بتا سکتا ہے کہ جو ایمان کے سارے درجے کو جانتا ہو، جو مومن کو پہچانتا ہو، اس کے قلب کو پہچانتا ہو۔ امام حسین نے کہا کہ مومن اس پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ پہاڑ کو بھی اوزار کے ذریعے سے ٹکڑے ٹکڑے کیا جا سکتا ہے، اوزار کے ذریعے سے، مشقت ہی سے صحیح، لیکن کیا کیا جا سکتا ہے؟ ٹکڑے ٹکڑے کیا جا سکتا ہے۔ ایسے اوزار ہیں پہاڑوں میں آج کل، کیا کیا گیا ہے؟ راستہ بنایا گیا ہے اوزار کے ذریعے سے، پتھر کے کاٹا گیا ہے، کس سے؟ لوہے سے۔ پتھر مڑ تو نہیں سکتا لیکن ٹوٹ تو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوہا پتھر سے زیادہ سخت ہے۔ امام حسین کہتے ہیں مومن اس سے زیادہ سخت ہے، کل جبل الراسخ کہہ رہے ہیں، اس سے بھی اشد من جبل الراسخ، اس سے زیادہ قوی ہوا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہاڑ کو بھی اوزار کیا کرتے ہیں؟ کبھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کرتے ہیں۔ کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جو پہاڑ کو، اتنی مضبوط شے کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ لیکن مومن اگر واقعاً مومن ہے تو کوئی بھی اوزار ہو، کوئی بھی چیز ہے، اس کے فکر کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کر سکتی، اس کے اعتقاد کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ جو اس کا دل کہتا ہے اس پر عمل کر کے دکھائے گا کہ دیکھو عمل کی منزل میں ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ ساری حدیثوں کو اس کے ساتھ، میں نے 3 حدیثوں کا انتخاب کیا ہے مومن کی مضبوطی کے عنوان سے۔ کتنا مضبوط ہوتا ہے مومن، اور آپ سب مومن ہیں، آپ مومن ہیں، اور کتنا قوی ہیں اس کا اندازہ ایک حدیث سے آپ کو ہو جائے گا۔ اور مومن عزیز ہوتا ہے، عزت والا ہوتا ہے، مومن کی عزت بہت ہے۔ عزت کسے کہتے ہیں؟ ان دونوں چیزوں کو بیان کر کے مجلس کو تمام کر دوں گا، زیادہ آپ لوگ کا وقت نہیں لوں گا انشاءاللہ۔ آپ اسی طریقے سے صلوات پڑھتے رہیں، سہارا دیتے رہیں۔ ایک حدیث رسول کریم کی میں نے سنائی، المؤمن کالجبل الراسخ، مومن کیا ہے؟ پہاڑ سے کے جیسا ہے، مضبوط، کہ اس پر طوفان اثر نہیں کرتے۔ امام حسین کہتے ہیں کہ اس پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اس لیے کہ پہاڑ کو بھی اوزار کیا ہوتے ہیں؟ لوہے کے توڑ دیا کرتے ہیں۔
یعنی مضبوط اگر لوہا ہے تو پہاڑ کو توڑ دیا کرتا ہے۔ اس کی دلیل دیا امام جعفر صادق نے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وہاں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں المؤمن اشد من زبر الحدید، اشد من زبر الحدید کہتے ہیں امام صادق علیہ السلام کہ مومن، بہت متوجہ رہیں، مومن کیا ہے؟ المؤمن اشد من زبر الحدید۔ امام صادق کہتے ہیں کہ مومن لوہا کیا کرتا ہے؟ پہاڑ کو توڑ دیا کرتا ہے۔ امام صادق فرما رہے ہیں دلیل میں کہ لوہا سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے، اشد، شدید ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، من زبر الحدید۔ کہتے ہیں اس لوہے سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے مومن، جو پہاڑ کو بھی توڑ دیتا ہے۔ کیوں اس سے زیادہ سخت ہوتا ہے؟ کیوں لوہے سے زیادہ سخت ہوا کرتا ہے؟ کبھی سوچا کہ پہاڑ جیسے مضبوط شے کو کیا ہے؟ لوہا توڑ دیتا ہے۔ لوہا اتنا مضبوط، اتنا سخت کہ جو پہاڑ کو توڑ دے۔ امام صادق کہتے ہیں مومن اس سے زیادہ بھی، یعنی لوہے سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے کہ امام صادق کہہ رہے ہیں کہ لوہا آگ میں جانے کے بعد اپنا رنگ بھی بدل دیتا ہے اور اپنی حیثیت بھی کھو دیتا ہے، اپنی مضبوطی کو بھی کھو دیتا ہے۔ آگ میں جلتا ہے، جتنا شدید آگ ہوتی ہے اتنا لوہے میں نرمی آتی چلی جاتی ہے، اتنا نرمی چلی آ جاتی ہے، یہاں تک کہ دیکھیے لوہے کا رنگ بھی تبدیل ہو جاتا ہے، لوہے کی سختی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا لوہار کیا کرتا ہے؟ آگ میں ڈالنے کے بعد جب دیکھتا ہے کہ لوہے کی رنگت بدل گئی ہے تو اب اس کو کیا کرتا ہے؟ اس کو جس طرف چاہے موڑ سکتا ہے۔ سختی ختم ہو گئی، وہ مضبوطی جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شدت گرمی کی بنیاد پر، گرمی کے پڑنے کی وجہ سے لوہا اپنی سختی کو کھو دیا کرتا ہے، لوہا اپنے رنگ کو کھو دیا کرتا ہے۔ لیکن امام صادق کہہ رہے ہیں مومن پہ کسی بھی عنوان سے مومن اپنے رنگ کو بدلتا نہیں ہے، مومن کا رنگ تبدیل نہیں ہوتا ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی گورا ہے، کبھی کالا ہے، کبھی سفید ہے، نہیں، مومن جیسا ہوتا ہے سامنے ہوا کرتا ہے۔ مومن اتنا سخت ہوتا ہے کہ اسے چاہے گرمی ہو، چاہے سردی ہو، چاہے کوئی بھی موسم، مومن کو ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے پہ مجبور نہیں کر سکتی۔ مومن اگر ہے تو وہ آگے بڑھے گا، اپنی جگہ پہ استوار رہے گا۔ زمانے کے شدائد، زمانے کی یلغار، زمانے کا حملہ، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، مومن اگر ہے مضبوط، ارادہ مضبوط ہے تو چاہے کوئی کچھ بھی کر لے ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے، ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے۔ یہ کیفیت آج بھی پائی جاتی ہے، پہلے بھی پائی جاتی ہے۔ جن لوگوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، کسی سے نہیں ڈرے ہیں، انہوں نے تاریخ کو بدل دیا ہے، دور کو بدل دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مومن ہیں۔ ایمان اگر کسی کے دل میں آ جائے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ طاقت کیا ہے؟ دنیا کی طاقت کیا ہے مومن کے سامنے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو کس نے دکھایا ہے؟ امام خمینی نے اپنے کردار سے بتایا ہے کہ دیکھو اگر کسی کے دل میں ایمان آ جائے تو چاہے شرق کی دنیا ہو، چاہے غرب کی دنیا ہو، ایک قدم ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اور آج بھی پوری دنیا کے مقابلے میں صرف مومن ڈٹے ہوئے ہیں، صرف مومن ڈٹے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اور کیوں نہیں کوئی ڈر پاتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اتنا مضبوط ہے مومن۔ اور جس کے دل میں، قسم خدا کی، جس کے دل میں یہ ایمان مکمل ہو جائے، ایمان آ جائے، راسخ ہو جائے صحیح سے، تو پھر وہ کسی بھی مرحلے میں کامیاب ہے۔
عزت اسی کے نام ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے کہا العزت للہ جمیعا، تمام کی تمام عزت ہمارے لیے ہے۔ عزت کسی کی چیز نہیں ہے، عزت دولت سے حاصل نہیں ہوتی، عزت ثروت سے حاصل نہیں ہوتی، عزت مقام سے نہیں حاصل ہوتی، عزت منصب سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ عزت اللہ کی چیز ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ عزت اللہ کی چیز ہے، عزت للہ جمیعا، ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے، یا عزت جسے پروردگار عالم عطا کر دے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جس کے پاس دولت آ گئی وہ سب سے بڑا عزت دار ہے، جس کے پاس منصب آ گیا وہ سب سے بڑا عزت دار ہے، اور جس کے پاس طاقت آ گئی ہے وہ سب سے بڑا عزت دار ہے۔ پھر اس کے ہم آہو بھگت کرنے لگتے ہیں، یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اصل عزت تو اللہ کے لیے ہے، کم از کم اسی کی آہو بھگت کیا جائے، 5 وقت اس کی چاپلوسی کیا جائے، اس کے دربار میں آیا جائے۔ اگرچہ یہ لفظ صحیح نہیں ہوگا، لیکن اگر اللہ کے لیے یہ بھی کہا جائے کہ اللہ کو چاپلوسی کسے کہتے ہیں، کوئی کسی مقام کا حامل نہیں ہے زبردستی اس کی تعریف کیا جائے، اس کو کہا جاتا ہے چاپلوسی۔ اللہ کے لیے لفظ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ کوئی کسی نے اللہ کی کوئی کتنی بھی تعریف کر دے اللہ اس سے بڑا ہے، لہذا چاپلوسی ہو نہیں سکتی۔ ہاں ہم کر سکتے ہیں، کرتے رہیں، اس کی تعریف جتنی بھی کریں گے۔ چاپلوسی یعنی تعریف کرنا، بیجا چاہے بجا، بجا ہے تب بھی ٹھیک ہے تو کسی دوسرے کی نہیں بلکہ اللہ کی تعریف کرے نا، تعریف کرنا اگر معنی میں لے جائے۔ اگرچہ یہ لفظ قبیح ہے، عوام میں یہ لفظ قبیح ہے، نہیں کہنا چاہیے، لیکن ایک بات آ گئی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے بھی یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ کی تعریف، تمجید، حمد جتنا ہو جائے کم ہے، اس لیے کہ وہ اتنا ہے، اس قابل ہے کہ اس کی جتنی تعریف کر دے کم ہے۔ اس کی چاپلوسی ہو ہی نہیں سکتی، اگر تعریف کریں گے بھی تو اسی لائق ہے، اس کی ہو ہی نہیں سکتی چاپلوسی، اس لیے کہ جتنی بھی تعریف کریں گے وہ اس لائق ہے، بلکہ ہم اپنے عقل بھر کر سکتے ہیں، وہ اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ عزت ساری کے ساری اس کے لیے یا اس نے دی ہے۔ دولت عزت نہیں ہے، ثروت عزت نہیں ہے، طاقت عزت نہیں ہے، منصب عزت نہیں ہے، یہ ہم نے تو آخر عزت ہے کیا شے؟ عزت کسے کہتے ہیں؟ کبھی سوچا عزت کسے کہتے ہیں؟ اگر لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے، ڈکشنری میں اس لفظ کو دیکھا جائے عزت کسے کہتے ہیں، تو عزت اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے ایک کانٹی لیں، کانٹی کسی زمین پہ اس کو گاڑیں گے، رکھیں گے، ایک ہاتھ ماریں گے، اندر چلی جائے گی، چلی جائے گی یا نہیں چلی جائے گی؟ اسی کو اگر آپ چاہیں کہ دیوار میں مار دیں، اب ہاتھ سے مارنے پہ اندر جائے گی نہیں جائے گی؟ اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ کوئی لوہے کا ہتھوڑی یا کچھ ایسی سخت چیز ہو جو اس پہ مارا جائے، کیوں؟ اس لیے کہ دیوار سخت ہے، اب اس پہ اتنی آسانی سے نہیں جا سکتی ہے، اس کے اندر آسانی سے سرایت نہیں کر سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ دیوار مضبوط ہے، دفاع کرتی ہے، اتنے آسانی سے نہیں جتنی آسانی سے زمین میں اس کو گاڑ دیتے ہیں، کہ اس لیے کہ نرم ہے زمین، دیوار میں سخت ہے، اس سے زیادہ سخت ہے اگر لکڑی میں ڈالیں، سخت قسم کی لکڑی میں اور زیادہ سختی سے کئی مرتبہ مارنا پڑتا ہے۔ ایک کانٹی کو بہت غور سے سنیے گا، عزت کسے کہتے ہیں؟ عزت کسے کہتے ہیں؟
ہم اور آپ عزت کسی اور چیز کو سمجھتے ہیں، لہذا سوچتے ہیں وہ صاحب عزت، اور عزت مومن کے لیے عزت ہے، مومن کے لیے عزت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کس اعتبار سے وہ مضبوط ہوتا ہے اور کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ عزت اللہ کے لیے ہے یا اس اللہ نے جس کو عطا کر دیا ہے۔ اب اسی کانٹی کو آپ لکڑی میں ماریں گے تو اور زیادہ سخت ہے لکڑی، اور دیر میں کئی مرتبہ مارنا پڑے گا، کئی مرتبہ ماریں گے تب اس کے اندر یہ کانٹی سرایت کرے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیوار سے زیادہ، یہ مسالے سے زیادہ لکڑی مضبوط ہوا کرتی ہے، قوت دفاع اس میں زیادہ ہے، اتنی آسانی سے نہیں جائے گی۔ لیکن اسی کانٹی کو اگر پتھر پہ مارا جائے، کیا یہ کانٹی پتھر پہ سرایت کر جائے گی، اندر چلی جائے گی؟ کانٹی پتھر کے اندر گھس جائے گی؟ کیوں نہیں گھسے گی؟ اس لیے کہ اتنی سخت ہے، ٹوٹ تو سکتی ہے لیکن کانٹی کو قبول نہیں کر سکتی، اثر کو، اتنا سخت ہے پتھر، اتنا سخت ہے، اتنا مضبوط ہے کہ اب کوئی بھی چیز اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو رہی ہے، کوئی بھی چیز اثر انداز نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مضبوط ہے، سخت ہے۔ عزت کہتے ہیں، چھوٹے بھائیوں کے لیے مثال دے دوں، اس کے بعد سے اس بات کو کہوں کہ اگر ہم کسی بچے کو کہیں کہ جاہل ہے تو اس کے اندر بہت سی، ابھی اس نے اتنا علم حاصل نہیں کیا ہے۔ اگر ہم کہیں کسی اسٹینڈرڈ 1 یا 2 کے بچے کو کہ ابھی یہ جاہل ہے، کچھ نہیں جانتا، تو شاید جہل کی نسبت جو میری طرف سے ہے اس بچے کے لیے سرایت کر جائے کہ ہاں جاہل ہے، ان کے مقابلے میں تو ہے ہی۔ لیکن اگر کوئی 5ویں درجے کا پڑھا ہوا لڑکا، اسٹینڈرڈ 5 کا، کسی +2 کرنے والے اچھے اسٹوڈنٹ سے کہے کہ وہ جاہل ہیں، تو لوگ کہیں گے تم کتنا جانتے ہو کہ اس کو جاہل کہہ رہے ہو۔ یعنی یہ جہل کی نسبت اس کے لیے کیا ہو گئی، سرایت نہیں کر سکتی، اس کو لگ نہیں سکتی، لوگ کہیں گے کہ تم خود جاہل ہو۔ لیکن اگر کوئی PhD کیے ہوئے ہو، وہ اگر کسی +2 کے لڑکے کو کہے کہ ابھی تو جاہل ہو، ابھی تو تمہیں کچھ بھی نہیں آتا ہے، تو شاید یہ سرایت کر جائے، یہ چیز کہہ دے کہ اس کے مقابلے میں تو وہ جاہل ہے، جہل کی نسبت وہ دے سکتا ہے۔ مثلا ہم طالب علم ہیں، مولوی ہیں، اپنے چھوٹے بھائی کے لیے کہیں گے تو شاید جہل کی نسبت اپنے جیسے لوگوں کے لیے، اپنے سے بڑے کے لیے کہیں گے۔ اس کے یہاں بھی گنجائش ہے کہ کوئی اس کے مقابلے میں بھی بڑا آئے گا تو اس کے سامنے وہ جہل، شاید جہالت اس کے اندر سرایت کر جائے کہ ہاں اس کے مقابلے میں تو جاہل ہے۔ لیکن اگر ہم چاہیں کسی مرجع کے خلاف کہیں کہ وہ جاہل ہے تو لوگ کہیں گے مولانا پہلے آپ اپنے دماغ کا علاج کر لیں، پہلے آپ اپنے دماغ کا علاج کرنے، کہاں مرجع عالی وقت، ہر علم پہ عبور، ہر علم میں ماہر، اور آپ کہاں یعنی میری جہل کی نسبت ان تک سرایت نہیں کر سکتی، پلٹ کے ہم ہی کو جاہل بنا دے گی، پلٹ کر ہم ہی کو جاہل بنا دے گی، اور ہم کو لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ مولانا تھوڑا سا آپ ڈسٹرب ہو گئے ہیں، جائیے کسی مینٹل کے ڈاکٹر کے پاس، تھوڑے علاج کرا لیجئے تاکہ آپ کا دماغ صحیح ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہالت کی نسبت ان کی طرف کیوں؟ اس لیے کہ وہ علم کا پہاڑ ہے،
اتنا مضبوط علم ہے کہ جہالت کی نسبت ان کی طرف دینا مناسب نہیں ہے، وہ جہل کی نسبت ہم تک چلی آتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پتھر کی طرف کچھ مارتے ہیں کیل کو تو وہ اتنی تیز چھٹک کے آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں نقصان ہی پہنچا دیتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جا ہی نہیں سکتی، اتنی مضبوط ہے۔ عزت کہتے ہیں کردار کی اس بلندی کا، عزت کہتے ہیں کردار کی اس منزل کو، اس بلندی کو کہتے ہیں جہاں بد کرداری قریب بھی نہ جائے، جہاں غیر اخلاقی چیز اس کردار تک پہنچ ہی نہ پائے، سرایت ہی نہ کر پائے، اسے کہتے ہیں صاحب عزت۔ جہاں کردار اس بلندی پہ ہو کہ بد کرداری کی غلط نسبت، ناروا تہمتیں اس کی طرف لگائی نہیں جا سکتی، اگر کوئی لگائے بھی تو یہ کہا جائے گا کہ اس تک تو کوئی برائی نہیں ہے، شاید تمہارے اندر نقص ہے کہ اس لیے کہ تم اس منزل تک نہیں پہنچے ہو۔ عزت کہتے ہیں کردار کی بلندی کا، کردار کی مضبوطی کا۔ عزت نام ہے کردار کی بلندی کا، عزت نام ہے اخلاق کی بلندی کا، عزت نام ہے، عزت دولت کا نام نہیں ہے، عزت طاقت کا نام نہیں ہے، عزت منصب کا نام نہیں ہے۔ علی سے منصب ظاہری چھین لیا گیا، علی کے خلاف 70 سال تک ناروا تہمتیں لگائی گئیں، علی کی عزت میں کمی آئی؟ علی کردار کی اس بلندی کا نام ہے جہاں یہ ساری تہمتیں ہیچ نظر آتی ہیں۔ پورا پروپیگنڈا کیا گیا، حکومت، راوی، سارا پیسہ سب کچھ خرچ ہوا، آج علی ویسے ہی علی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صاحب عزت وہ ہیں جسے پروردگار عالم عزیز بناتا ہے، جس کو عزت عطا کرتا ہے، وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ کسی کے ناروا تہمتوں سے، کسی کے کچھ کہنے سے، اسی لیے کہا جاتا ہے اپنے کردار کو اتنا بلند کر دو کہ کوئی کچھ بھی کہے تو دوسرا یہ کہہ دے کہ پہلے اپنے کردار کو دیکھ لو، اس کا کردار تو اتنا مضبوط ہے کہ اسے کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کردار کے اعتبار سے اتنا عزیز ہے، اتنا عزت والا ہے کہ بد کرداری اس تک نہیں جا رہی ہے۔ اسے کہتے ہیں عزت۔ صاحب عزت کون ہوتا ہے؟ اب میں نے جو کہا تھا کہ مومن مضبوط ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے، مومن قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بہت ہی خاموشی سے آپ لوگ سن رہے ہیں، متوجہ ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے اور میں شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا، لیکن صلوات کے ذریعے سے مجلس کو اور زیادہ رونق بخشی جا سکتی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ امام صادق نے کہا بھی ہے، امام صادق نے کہا بھی ہے کہ کنجوس وہ نہیں ہے جو مال خرچ نہیں کرتا، کنجوس وہ ہے جو ہم پر صلوات نہیں بھیجتا۔ اللہم صلی۔ قرآن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو پہاڑ کیا ہوتا؟ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ آپ لوگوں نے سنا ہے، من خشیت اللہ، خوف الہی سے یا سنگینی، مطالب کی سنگینی سے، اتنا وزنی ہے، اتنا وزنی ہے قرآن، اتنا وزنی ہے، مطالب کے اعتبار سے، ہر چیز کے اعتبار سے وزن کو بیان کیا گیا کہ اگر پہاڑ پہ نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اتنا مضبوط چیز پہاڑ، اس پر اگر قرآن کو نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ قرآن کی آیت ہے نا، کہیں اور سے تو میں نہیں پڑھ رہا ہوں، قرآن کی آیت ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔
اتنا سنگین ہے، اتنا مضبوط پہاڑ اگر نازل کر دیا جاتا، لیکن نازل نہیں کیا پروردگار عالم نے۔ یہ بتائیے کتنا مضبوط تھا قلب پیغمبر کہ پورا قرآن قلب پیغمبر پہ نازل ہوا۔ ایک حدیث سناؤں، شاید آپ بھی شاد ہو جائیں اور صلوات بھیجنے پہ مجبور ہو جائیں۔ قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ کتاب حیات عارفانہ امام علی علیہ السلام، آیت اللہ جوادی عاملی جو اس وقت مفسر قرآن ہیں اور بہت ہی پائے کے عالم دین ہیں، تقریباً میرے اعتبار سے 35 سال سے تو تفسیر قرآن کا درس ان کا چل رہا ہے۔ 36 والیوم آ چکی ہے تفسیر قرآن کی، ابھی مکمل قرآن کی تفسیر نہیں ہوئی ہے 300 پارے کی۔ 36 والیوم اور سب کے سب والیوم ہے 500-600 صفحے کی، ایک علم کا سمندر ہے۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے حیات عارفانہ امام علی علیہ السلام، اس میں مولائے کائنات کی ایک حدیث جو انہوں نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا، مولائے کائنات نے کہا آپ کا دل شاد ہو جائے گا سن کے کہ قرآن اگر پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اور مومن کا دل کتنا مضبوط ہے۔ مولائے کائنات کہتے ہیں لو احبنی، اگر میری محبت کو پہاڑ پہ نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مولائے کائنات کی حدیث ہے، میں نے کتاب بیان کر دیا ہے، اس میں جا کر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ فارسی میں یہ کتاب ہے، اردو میں بھی ترجمہ غالباً ہو چکا ہے جو میرے علم میں ہے۔ اب کہاں سے ہوا ہے؟ حیات عارفانہ امام علی علیہ السلام، آیت اللہ جواد عاملی نے یہ حدیث کوٹ کیا ہے کہ مولائے کائنات نے کہا کہ اگر میری محبت کو پہاڑ پہ نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ میری محبت اتنا سنگین ہے، میں یہی تو کہتا ہوں کہ مومن جس کے دل میں علی کی محبت ہے اس کا دل کتنا مضبوط ہے، جو پہاڑ سے زیادہ مضبوط دل رکھتا ہے۔ اسی لیے دنیا والوں سے کہا جاتا ہے کبھی علی والوں سے لڑنا نہیں، اس لیے کہ اتنا مضبوط ہے کہ اگر ان سے ٹکراؤ گے تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ مومن علی کی محبت رکھنے والا اتنا مضبوط ہوتا ہے، اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ جس کے پاس علی کی محبت ہے، جو واقعی مومن ہے، وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کو ہلایا نہیں جا سکتا، اس کو اس کے مقصد سے پیچھے نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مومن ہے، صاحب ایمان ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اس کے رسول کی محبت ہے اور اس کے ولی کی محبت ہے۔ اس کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ عقیدے کے اعتبار سے تو ہم مضبوط ہیں، لیکن ہمارے یہاں ایک مشکل ہے، ہم عمل کے اعتبار سے اتنا مضبوط نہیں ہیں۔ مسئلہ عمل کے اعتبار سے، اگر اس اعتبار سے بھی مضبوط ہو جائیں تو پھر دنیا جو ہمارے خلاف یلغار کر رہی ہے اتنی بھی جرأت نہ کرے، اتنی بھی جرأت نہ کرے۔ اس لیے جب سمجھ جائے گی اتنا مضبوط ہے کہ جو کچھ بھی کریں گے اس کا ہمیں ہی نقصان ہوگا، پھر اس کے قریب نہیں جاتے۔ اس لیے کہ آج دنیا فائدہ کا سودا کرنا چاہتی ہے، نقصان کا سودا نہیں کرنا چاہتی۔ لہذا مومن کو کیسا ہونا چاہیے؟ مضبوط، سخت۔ تو عقیدے کے اعتبار سے ہم مضبوط ہیں، محبت کے اعتبار سے ہمارے دل میں محبت علی ہے، محبت رسول ہے، پروردگار عالم کے کو ہم چاہتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے رسول کے اقوال پہ عمل کرتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، دل سے مانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دل سے نہیں مانتے، بس مشکل یہ ہے زبان اور عمل میں اتحاد نہیں ہے۔ جس اعتبار سے ہم اعتقاد رکھتے ہیں
اس اعتبار سے اگر عمل کی منزل میں آ جائیں پھر ہمیں اپنی جگہ سے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ جو عمل کے اعتبار سے مضبوط ہیں وہ دنیا کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں۔ آج بھی ایک حسینی ہے جو ڈٹا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تمہاری پوری دنیا ایک طرف ہو جائے ہم ایک قدم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ایک قدم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جو عمل کے اعتبار سے بھی مومن ہے، عمل کے اعتبار سے مومن ہے، عمل کے اعتبار سے اعتقاد اتنا قوی ہے جس پر ان پہ اعتقاد ہے جو ہر اعتبار سے مضبوط، ہر اعتبار سے۔ کیا شان ہے مولائے کائنات کی، ہر میدان میں کیوں ڈٹے رہے۔ مومن کی یہ صفت ہے کہ وہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط، لوہے سے زیادہ مضبوط، تو آپ بتائیے امیر المؤمنین کی کیا عظمت ہوگی، کتنا مضبوط ہوگا، پھر کیسے وہ پیچھے ہٹ جائے؟ ممکن نہیں ہے، یہ ہم سوچ نہیں سکتے ہیں۔ اس عنوان سے اگر دیکھیں کہ جب مومن اتنا مضبوط ہوتا ہے تو امیر المومنین کا کیا رتبہ ہوگا۔ پھر اگر دیکھیں وہ امیر المومنین اتنا مضبوط ہونے کے بعد کون ہے جو اس کے گلے میں ریسمان باندھ سکے؟ لیکن علی نے سب کچھ برداشت کیا، اس لیے کہ عزت بھی انسان دے دیتا ہے دین پر، دولت خرچ دیتا ہے جان پر، جان خرچ کر دیتا ہے انسان اپنی عزت پر، عزت قربان کر دیتا ہے انسان اپنے دین پر۔ دین بچ جائے چاہے سب کچھ ختم ہو جائے، چاہے جان چلی جائے، عزت چلی جائے، سب کچھ چلی جائے دنیا کے نظروں میں، لیکن دین بچ جائے۔ علی کی نظر میں یہی تھا۔ اسی لیے ایک یہودی نے جب دیکھا جب علی کے گلے میں رسمان دیکھا تو کہتا ہے کہ علی کو اس حالت میں دیکھ کر میں آج مسلمان ہو رہا ہوں۔ یہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ مولائے کائنات نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے جس کو سوچ نہیں سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ ایک مومنہ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ جیسے علی ویسے ہی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، ان کا کردار بھی اتنا عظیم تھا کہ جس کو درک نہیں کیا جا سکا، جس کو بیان نہیں کیا سکتا۔ ڈاکٹر علی شریعتی نے کتاب لکھی فاطمہ فاطمہ ہے، ساری چیزیں لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ فاطمہ کی عظمت اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ رسول کی بیٹی ہیں، فاطمہ اس عنوان سے صاحب عزت نہیں ہے کہ وہ علی کی بیوی ہیں، حسنین کی ماں ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں اگر کوئی بیوی علی جیسے کی اگر بیوی ہو جائے کوئی عورت، اس کے فخر کے لیے کافی ہے، اس کی عظمت کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ علی کی زوجہ ہے، وہ رسول کی بیٹی ہے۔ اگر کوئی رسول کی بیٹی ہو جائے اس کے فخر کے لیے بہت ہے، اگر کوئی حسنین کی ماں ہو جائے اس کے فخر کے لیے بہت بڑی چیز ہوگی، لیکن فاطمہ اس لیے نہیں ہے۔ فاطمہ ذات کے اعتبار سے فاطمہ ہے، فاطمہ کی عظمت اس وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ذاتاً فاطمہ کی ایسی فضیلت ہے، اتنا صاحب منصب ہے، اتنی بڑی خاتون ہے، ایسا پروردگار عالم نے ان کو عطا کیا ہے ساری چیزیں، عظمت کے اعتبار سے بذات خود فاطمہ فاطمہ ہے، اتنی عظمت ہے ان کی کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے کہا تمام ائمہ حجت ہیں، کس کے لیے؟ تمام لوگوں پہ حجت کون ہے؟ ائمہ علیہم السلام۔ اور ائمہ کے لیے کون سی ذات حجت ہے؟ فاطمہ زہرا کی عصمت کبریٰ کہا گیا ہے۔ اتنی عظمت ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی رسول جس کے در پہ 6 مہینے تک مسلسل آ کر سلام کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کیا ہوا؟
کیا ہوا؟ صرف 3 دن ہوئے تھے وفات رسول کے، 3 دن ابھی گزرے نہیں تھے کہ در فاطمہ پر آگ اور لکڑی لے آیا گیا اور کہا کہ علی کو باہر نکال دو ورنہ ہم اس میں آگ لگا دیں گے۔ کون سا مرحلہ تھا؟ سوچے، ہر عورت جینا چاہتی ہے، اگر اس کے بال بچے چھوٹے چھوٹے ہوں نا تو وہ عورت جینا چاہتی ہے۔ اپنے بچوں کو پرورش کرنے کے لیے ماں کا دل ایسا ہوتا ہے، ماں کا انتقال ہوا ہے، بچے کتنا پورا رضا سسوی صاحب کا کلام نہیں پڑھ پائے اس لیے کہ دل ایسا مغموم ہو گیا، گلا گلوگیر ہو گیا، ماں یاد آ گئی، دل اتنا مضبون ہو گیا، آنسو آنے لگا، اب آواز نہیں نکل رہی ہے اللہ اکبر، یہ آواز ایک ماں کے چلے جانے کی بنیاد پر نہیں آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، ماں کیسی چیز ہے اس کو درک کریں کہ ہر ماں اپنے بچوں کے لیے جینا چاہتی ہے۔ شوہر کا سایہ اگر اٹھ جاتا ہے نا تو ماں اپنے موت کی تمنا نہیں کرتی ہے، بلکہ ہمیشہ یہ کوشاں رہتی ہے کہ بچے چھوٹے چھوٹے ہوں، چاہے جتنی مصیبتیں ہم پہ پڑ جائیں، یہ بچے پروان پر چڑھ جائیں، یہ بچے پروان چڑھ جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول کے بعد جناب فاطمہ جن کے بیٹے چھوٹے چھوٹے امام حسن اور امام حسین، جناب زینب اور جناب ام کلثوم چھوٹے چھوٹے تھے، اور فاطمہ دعا کرتی تھی پروردگارا ہمیں اٹھا لے، اس لیے کہ سبت علیہ مصائب والنہا، سبت علیہ نصر علیہ، ہم پہ اتنی مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر دن پہ پڑھتے تو مثل تاریخ ہو جاتے۔ وہ کون سی مصیبتیں پڑی ہیں وہ تو کسی کو نہیں معلوم، لیکن اتنا دیکھا گیا ہے کہ بعد رسول علی کے گلے میری سمان فاطمہ کو برداشت نہ ہو سکا، ایک مرتبہ ظالم علی کو لے جانا چاہتا ہے، فاطمہ زہرا نے علی کے دامن کو پکڑا کہ علی کو جانے نہیں دوں گی، ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے تلوار کے گھنٹے سے فاطمہ پہ اتنا وار کیا، ایک مرتبہ چھوٹا علی کو لے گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات بیان کر دوں، آپ کی زحمت کو تمام کر دیا۔ مرحوم وائلی جو عربی زبان کے بہت بڑے مشہور خطیب تھے، انہوں نے ایک عالم دین کا واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب ایک عالم دین جو بہترین خطیب تھے خواب میں سوئے ہوئے تھے، خواب میں ان کے پاس امام حسین علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں خطیب تم ہمارے بچوں کا مصائب بہت اچھا پڑھتے ہو، پروردگار تمہیں اور توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے گھر آنے اور ہمارے مصائب بیان کرو، لوگ خوب مصائب ہوتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد کہنے لگے مولا آپ سے ایک سوال کرنا ہے، ایک سوال کرنا ہے، آپ مجھے جواب دے دیں۔ کہا میرے خطیب بتاؤ کون سا سوال ہے؟ کہا آپ پر وہ کون سی ایسی مصیبت پڑی ہے جس کو آپ یاد جب بھی کرتے ہوں گے، اب بھی یاد اگر کرتے ہوں گے تو پریشان ہو جاتے ہوں گے، ملول ہو جاتے ہوں گے، آپ پہ ایسا طاری ہو جاتا ہوگا، ایسی حالت طاری ہو جاتی ہوگی کہ آپ بہت پریشان و مزمحل ہو جاتے ہوں گے۔ تو کہا اے میرے خطیب یہ بتاؤ، تو ہی بتا دے کہ وہ کون سی مصیبت ہے کہ جس پر میں اتنا پریشان ہو سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس خطیب نے کہا کہ مولا میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ جناب علی اصغر کو لے کر جا رہے تھے اور علی اصغر کو تیر سو شعبہ لگا نا، ایک مرتبہ جب واپس آئے ہیں تو خیمے کے دروازے پہ آ کے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ آپ کے لیے خیمے میں اس طریقے
سے ماں کے بعد اس کے بچے کو لے جانا یہ بہت سخت مرحلہ تھا، کہا یقیناً یہ سخت مرحلہ تھا، لیکن میں اس میں پریشان نہیں تھا، یہ امتحان الہی تھا جو میں دے رہا تھا۔ میں نے اصغر کو اس کی ماں کے حوالے کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ خطیب سے کہا کہ وہ بھی ایسا موقع نہیں تھا جب میں اتنا پریشان ہوا، اور آج بھی اس کو یاد کر کے بہت روتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس خطیب نے کہا کہ جب آپ اپنے جناب عباس نے آپ کو پکارا تھا تو آپ نے کہا تھا الآن انکسر ظہری یا اخی، اے عباس تیرے جانے کی وجہ سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ کیا وہ موقع تھا جب آپ بہت ہی پریشان ہوئے تھے؟ کہ عباس کا بچھڑ جانا حسین کے لیے کافی سنگین تھا، لیکن وہ بھی مرحلہ ایسا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ کہا یقیناً وہ مرحلہ تھا جب آپ کے جوان بیٹے کے سینے پہ برچھی لگی، آپ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے برچھی کی ہڈی کھینچی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ جیسے ہی کہا ایک مرتبہ امام حسین گریا کرنے لگے، خوب روئے، رونے کے بعد ایک مرتبہ کہتے ہیں میرے خطیب وہ مرحلہ بھی نہیں تھا۔ یہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ وہ خطیب خاموش ہو جاتا ہے، کہا مولا آپ ہی بتا دیجئے کہ وہ کون ایسا مرحلہ تھا جس کو آپ جب بھی یاد کرتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں سنو میرے خطیب، وہ موقع تھا جب ہم چھوٹے چھوٹے سے تھے، میری ماں نے میرے بابا کا دامن پکڑا ہوا تھا، ایک ظالم میرے ہی سامنے میرے ماں کو اس طریقے سے مار رہا تھا، میں بے بس تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ آج بھی جب وہ منظر میرے سامنے آتا ہے میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں کہ میری ماں کو ظالموں نے اتنی اذیت دی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر سی اذا کو قبول فرما۔ تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات جہاں جہاں بھی ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ پروردگارہ جو بھی مومنین یہاں جمع ہوئے ہیں ان سب کی جو بھی حاجات دنیاوی و اخروی ہیں پروردگار ان کو پورا فرما۔ پروردگارہ جو بھی لوگ اپنے روزی روٹی میں لگے ہوئے ہیں ان کو ترقی عطا فرما، اس میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جو بھی مریض رکھتے ہیں یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کا اگر کوئی مریض ہے ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، طالب علم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے تعلیم کی جو بھی مشکلات ہو اس مشکلات کو برطرف فرما۔ پروردگارہ ہمیں اہل بیت کے محبوں میں شمار فرما۔ پروردگارہ جن مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس کی گئی ہے ان کی مغفرت فرما، ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سیدہ عالمہ بیگم بنت مولانا سید اصغر حسین مرحوم کی روح کو ایصال